बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। धमकियां फिर देना शुरू कर दी गई हैं। इसकी एक वीडियो आपको आखिर पे दिखाएंगे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये भी आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जनाब सोना निकल आया है पाकिस्तान में। क्या बात है जी, 100, 200, 1000 किलो नहीं, पूरा जनाब 2.8 यानी कि 28 लाख तोले से ज़्यादा, जिसकी मालियत तकरीबन 800 से 1000 अरब रुपए बताई जाती है। और दुनिया टूट पड़ी है दरियाए सिंध की तरफ सोना तलाश करने के लिए। आप अंदाज़ा करें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर जो पीटीआई के तहरीरी मुतालबात हैं, क्या ये वाकई एनआरओ हैं, और इनको एनआरओ ना समझा जाए तो उसके लिए इन्होंने तरीका क्या इख्तियार किया है, उसके बारे में भी बताएंगे। आपका शुक्रिया, आप कमेंट्स देते हैं, इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन तहजीब के दायरे में इख्तलाफ रखते हैं, जिस पर आपके मशकूर हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बड़ी खबर जो ब्रेकिंग है, ये जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं 300 से ज़्यादा, वैसे तो 342 का ऐवान है, लेकिन ये ऐवान नामुकम्मल है, तकरीबन 22-23 एमएनए नहीं है। तो वो फैसला इम्प्लीमेंट अब किसने करना है, मखसूस नशिस्तों वाला इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, वो उनके दरमियान मामला बना हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी इस वक्त 318 या 320 लोग हैं, ये अच्छे घरानों से हैं। 90 से 95% लोग अच्छे घरानों से हैं। कोई जिम्मेदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मालिक है, कोई जनाब सनतकार है, कोई जनाब प्रॉपर्टी टाइकॉन है, कोई जनाब वडेरा है। सिंध के तो बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी जो ज़मीनें रखते हैं, लेकिन कहते क्या है, आप अंदाज़ा कर। ये मैं और आप बात करें ना तो फिर आप समझ भी आती है कि हम तनख्वाहदार लोग हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करें, वो तो सालों में नहीं बढ़ती। अगर बढ़ भी जाए 5%, 10%, तो ये जो अरब और खरबपति जायदादों के मालिक अरकान पार्लियामेंट है, कहते हैं हम गरीब हैं जी, हमारी तनख्वाह 2,18,000 रुपये, बहुत कम तनख्वाह है। तो कल स्पीकर से मिले हैं, ये एक तस्वीर है, ये देखिए, ये सारे बैठे हुए हैं, और इस मामले पे कोई हुकूमत अपोजिशन नहीं है। तबंचू के मामले पे सब एक है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ जी, अरकान पार्लियामेंट कहते हैं। और स्पीकर को लॉलीपॉप दे दिया कि स्पीकर साहब हमारी बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ जाएगी। मिसाल ये दी कि पिछले दिनों पंजाब असम्बली ने तकरीबन कोई 5 लाख के करीब कह लें, या 4.5 लाख के करीब एक एमपीए की तनख्वाह कर दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तकरीबन कोई 9-10 लाख रुपया तनख्वाह कर दी कि हाई कोर्ट के जज के बराबर हो जाए। बलोचिस्तान असम्बली में एक एमपीए की तनख्वाह भी तकरीबन कोई जो है वो 5 लाख के करीब है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी एमपीएस की जो तनख्वाहें हैं वो अरकान सेनेट और अरकान कौमी असम्बली से ज़्यादा हैं। तो ये बेचारे अरबपति खरबपति कहते हैं यार हम गरीब हैं, 2,18,000 में गुजारा नहीं होता, तो आप मेहरबानी करके हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। वो अलग बात है कि इस 2,18,000 में वो 3 लाख रुपए के हवाई जहाज़ के टिकट नहीं हैं जो आप वाउचर की सूरत में सालाना लेते हैं, वो भी अगर आप शामिल कर लें। अगर आप वो वाउचर नहीं लेते तो आपको 3 लाख रुपया वैसे मिल जाएगा, वो भी इनको मिलता है। मेडिकल की सहूलत इनको एक वफाकी सेक्रेटरी के बराबर हासिल होती है, पासपोर्ट इनको बिलों मिलता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम गरीब हैं, बहुत ही गरीब है, तनख्वाह बढ़ाई जाए। तो स्पीकर ने कहा कि भाई जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन करें तो क्या करें। वज़ीर आज़म कहता है अखराजात कंट्रोल करने, IMF भी कहता है अखराजात कंट्रोल करो, वजारतों की तादाद कम कर रहे हैं, डिवीजनों की तादाद कम कर रहे हैं, और जनाब हमने खरीदारियों पे पाबंदी लगा दी है, भर्तियों पे पाबंदी लगा दी है, तो अब आप कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएं। चले, उसने कहा जी अब आप सब लोग आ गए हैं, तो ज़ाहिर स्पीकर की तनख्वाह भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है ना। स्पीकर की तनख्वाह भी अगर आप मिला जुला के कर लें तो 3 लाख से ज़्यादा नहीं बनती, इसमें सारे मरात भी शामिल कर लें। तो वो भी उन्होंने कहा कि जनाब चलो ठीक है। अगर अच्छा, फिर स्पीकर कॉन्फ्रेंस दिसंबर में हुई थी, उसमें भी एक मुतालबा किया गया था, सफारशात की सूरत में मुतालबा किया गया था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं।
تو اس کے لیے جو ممبران پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، تو اس کو وہ اسمبلی میں ظاہر ہے منظور ہو جائے گا، تو تنخواہیں جو ہیں ان کی بڑھ جائیں گی، تو وہ پھر چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ، ان کی تنخواہیں بڑھ جانی۔ لیکن ضروری ہے کہ وزارت خزانہ سے این او سی لیا جائے۔ وزارت خزانہ سے این او سی لینے کا مطلب ہے کہ جناب آپ نے آئی ایم ایف سے این او سی لینا ہے، یا پھر وزیر اعظم سے اجازت لی جائے، پھر جا کے وہ بل پاس ہو۔ تو اس کے اوپر یہ جو میٹنگ ہوئی نا، یہ جو رات کل بیٹھے ہوئے تھے کیفیٹیریا کے باہر، وہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں گزارا نہیں ہوتا جی، کیا کریں جی، وہ ملازم کی تنخواہ ہوئی تو ہمارا پیٹرول ہے آنے جانے کا۔ یعنی کہ ایک ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر نے گاڑی جو اپنے پاس رکھی ہوئی نا، وہ کم از کم جو ہے وہ جتنا بھی لگا لے اوسطاً وہ 2 سے 3 کروڑ روپے کی ہے، یہ پجارو ٹیب۔ باقی کئیوں نے تو جناب وہ مرسڈیز اور وہ بی ایم ڈبلیو، پورشے تک رکھی ہوئی ہیں، موجے ہیں نا جی، لیکن کہتے ہیں جی غریب ہیں، کیا کریں۔ تو یہ میں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا جو ہے وہ نکلتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب نے بات کی، وہ آخر پہ ان کا ایک شارٹ بھی آپ کو سنائیں گے۔ وہ تو کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن ہو یا تحریری مطالبات ہوں، آپ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اس کے اوپر جواب سوچ بچار کے دے دیں گے، اتنا وقت نہیں لگائیں گے، لیکن فوری جواب بھی نہیں دیں گے کہ اگر یہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کل مطالبات پیش کریں گے اور کل ہی ان کو جواب دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے اتحادیوں کے پاس جائیں گے، وزیر اعظم کے پاس جائیں گے، اور یہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی لازمی غور کریں گے، اور پھر غور کر کے ہفتہ 10 دن کے اندر ان کو ہم بتا دیں گے، لیکن 31 سے پہلے جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اور اگر 31 تک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے بات نہیں ہوتی تو کمیٹی ہماری قائم رہے گی، پھر اس میں اپوزیشن آئے یا نہ آئے ہم کمیٹی کو ختم نہیں کریں گے۔ تو جناب اس کا فوری جواب دے دیا، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا کہ جناب 31 ہے آخری تاریخ، 31 تاریخ تک جوڈیشل کمیشن بن گیا تو ٹھیک ہے، تو ورنہ اس نے دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ پھر یہ جو ہماری سول نافرمانی کی تحریک ہے جو کہ اس وقت بیرون ملک چل رہی ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے پاکستانی نہ بھیجیں، تو انہوں نے کہا پھر وہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گی، پورے ملک میں ہم پھر وہ سول نافرمانی تحریک جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ جناب ان کی طرف سے دھمکی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر کٹ بات ہے، خان نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا کہ 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں ہمارے مطالبات مانے جائیں، ورنہ جناب پھر سول نافرمانی ہے۔ حالانکہ اس سول نافرمانی جو باہر شروع کی ہوئی تھی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو روکا گیا کہ وہ پیسہ نہ بھجوائیں، الٹا پاکستانیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ پیسے بھجوا دیے، اور سول نافرمانی جو باہر سے شروع ہے وہ جناب بڑھ کے رہ گئی، اور وہ زیادہ انہوں نے پیسے پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ زیادہ بھجوائے ہیں، وہ اضافہ ہوا ہے دسمبر میں۔ ہاں جی، تو جنوری کے بھی چلیں فگر جو ہیں وہ آ جائیں گے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ رواں سال کا جو ٹارگٹ ہے اس سے زیادہ پیسے 35 جو ارب ڈالر تک یہ آ جائیں گے پاکستان میں۔ یہ مالی سال کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مالی سال ہمارا 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے 30 جون تک، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں سے 17 ارب ڈالر سے زیادہ آ چکے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جب پاکستان میں سول نافرمانی شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کس رنگ میں ہوگی، وہ بھی پھر آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتے جائیں گے لازمی طور پہ۔ لیکن یہ جو شرائط ہیں یا مطالبات ہیں، یہ پھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی این آر او نہیں ہے، یہ ہمارے مطالبے ہیں، اور اس سے کہ اس کو این آر او ڈکلیئر نہ کیا جائے۔ کل انہوں نے ایک واردات کی، وہ کل ایک نا انہوں نے کیٹ شو کیا ہے، فیشن شو کہہ لیں، آگے سب سے عمر یوب اس نے ایک پوسٹر اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے زرتاج گل پارلیمانی لیڈر اس نے ایک پوسٹر اٹھایا جس میں بانی چیئرمین کو رہا کرو، گولی کیوں چلائی، جوڈیشل کمیشن قائم کرو، اس طرح کے نعرے اس پہ درج تھے۔ اور وہ جناب ایک فیشن شو میں لے کے آتا ہے، پھر دوسرا چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، ایک ایم این اے کر کے وہ ہاؤس کے اندر جا رہا ہے، اور جناب کہ جناب یہ ہمارے مطالبے کل کے اگر کمیٹی بولے جی یہ این آر او دے دیا تو ہم تو کہیں گے نہیں جی، دیکھیں تو ہم نے پارلیمنٹ میں بھی جا کر اپنے مطالبے کمیٹی میں پیش کرنے سے پہلے آپ نے ایوان میں پیش کر دی، وہ پوسٹر وغیرہ انہوں نے کل لہرائے، وارداتیت ہے نا جی۔ تو وہ پھر اس طرح ہو گیا۔ ابھی چیف الیکشن کمشنر کا بھی کٹا کھل گیا ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی جو مدت ہے ممبران کی وہ 25 کو پوری ہو جائے گی، 25 جنوری کو، لیکن ابھی تک وزیر اعظم نے نئے چیف الیکشن کمشنر اراکین کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط نہیں لکھا، لیکن اپوزیشن کو جلدی ہے کیونکہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے آج لیٹر لکھ دیے، شبلی فراز جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں،
انہوں نے لکھ دیا یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کو، اور عمر یونس جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے لکھ دیا اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور دونوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، کیونکہ یہ اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہیں نہ ہوتا تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس میں یہ نام جائیں گے چیف الیکشن کمشنر کے۔ لیکن ان کو یہ اچھا ان کو پتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتا، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم میں ایک شک شامل کی گئی ہے، اس کے تحت جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نہیں لگتے تو اس وقت تک جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ اسکندر سلطان راجہ دیگر 4 اراکین، یہ کام کرتے رہیں گے جب تک نیا نہیں لگتا۔ اور نیا لگنے کا پروسیس وہی ہے کہ وزیر اعظم لیٹر لکھتا ہے اپوزیشن لیڈر کو، اپوزیشن لیڈر سے نام مانگے جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کچھ پھر 3 نام دیتا ہے، پھر وزیر اعظم دیتے ہیں، دونوں میں سے کسی پہ اتفاق ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، تو پھر پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ جو جس نام کے اوپر اتفاق کر لے تو وہ پھر بتا دیا جاتا ہے، وہ پھر چیف الیکشن کمشنر یا ممبران لگ جاتے ہیں۔ تو وہ پروسیس ابھی شروع نہیں ہوا، وزیر اعظم نے کوئی خط نہیں لکھا، لیکن پی ٹی آئی والوں کو چونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر ممبران پسند نہیں بلکہ الیکشن کمیشن ہی پسند نہیں ہے، تو انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں نا جی یہ ان کو کالی ہے، جلدی ہے، ہاں جی ان کو جلدی ہے، تو وہ پہلے وہ چیئرمین یعنی کہ وزیر اعظم کے خط لکھنے سے پہلے ہی خط لکھ دیا گیا پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ اس سے آپ جو ہے وہ اندازہ ان کی پھرتیوں کا ہاں جی تو اندازہ لگا لیں۔ تو یہ ہے، تو وہ نا ایک لفظ آتا ہے میری پنجابی میں، چور نالوں پنڈ کالی، یہی والا حساب ہوتا ہے نا۔ تو یہ جناب وہ ہوا ان کا بھی، عمر یو پی ٹی آئی والے نا یہ زیادہ کالے ہیں، اس میں وہ جو دکھا رہے ہیں اور خطوط وغیرہ لکھ دیے گئے ہیں، تو چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ابھی میں آپ کو جو ہے وہ اجازت لینے سے پہلے یہ جو گفتگو کی عرفان صدیقی صاحب نے اور سینیٹر علی ظفر صاحب نے وہ آپ سن لیں۔